امریکہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ نے 4 کمپنیاں، جس میں 3 چینی ہیں اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے، ان پہ پابندی لگا دی ہے اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل اکوپمنٹ فراہم کر رہی تھیں، جو کہ بقول ان کے MTCR کے بھی خلاف ہیں اور دا ہیگ کنڈکٹ ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو اب کون سمجھائے امریکہ کو؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیوں پابندیاں اس قسم کی اس وقت لگ رہی ہیں۔ ایک تو جو بھی چیزیں آج کل سپلائی ہو رہی ہیں یا پاکستان کم از کم جو بھی آتی ہیں، اس میں اینڈ یوز سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ٹیکنالوجی پاکستان آ رہی ہے وہ صرف میزائل پروگرام کے لیے بھی، ہمارا اسپیس پروگرام بھی ہے، ہم اس میں بھی بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں اس کے لیے بھی ڈیول یوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ڈیول یوز آئٹمز ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں دیتے، لیکن اگر چائنا اور بیلاروس سے ہمیں مل رہی ہیں چیزیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام میں استعمال ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی پاکستان پہ آپ نے بہت سی پابندیاں لگائیں، لیکن جو چیزیں ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی اور ہمارا میزائل پروگرام بھی، وہ ہمارے لیے انڈسپینسیبل ہے، کیونکہ ہم نے بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں، جو اگریسو ڈیزائنز ہیں، ہم ان کو چیلنج تو کاؤنٹر تو کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے نیوکلیر ڈیٹرر سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے اپنے میزائل پروگرام میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ تو امریکہ کس طرح یہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم ان پریشرز میں آ جائیں گے، یا چین ان پریشرز میں آ جائے گا؟ کیونکہ چین بھی بہرحال اس کی بھی اپنی ایک پالیسی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ہمیں کوئی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ کہاں پہ استعمال ہوگی، اس کا اینڈ یوز سرٹیفکیٹ بھی اور اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ تو امریکہ کو یہ چھوٹی چھوٹی حرکات کرنے سے آئی ڈو ناٹ نو کیا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو جو دو طرفہ ماحول ہے اور خراب ہوتا ہے۔ اور جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بے معنی حرکتوں سے تو صرف ایٹماسفیئر جو ہے بائیلیٹرل وہی ویشیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ ہم یا چائنا یا فار دیٹ میٹر بیلاروس ان سینکشن سے ہمارا اسپیس پروگرام رک جائے گا، تو بالکل امریکہ کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ یہ ہوگا نہیں۔ پاکستان اپنا اسپیس پروگرام بھی جو پیسفل پرپزز کے لیے وہ بھی جاری رکھے گا، اور جو اپنا اس کا میزائل پروگرام ہے وہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے ہماری مجبوری ہے آپ کہہ لیجئے، کیونکہ ہمارے کسی ملک کے خلاف اگریسو ڈیزائنز تو ہیں نہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم نے ان پروگرامز کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر لیجئے، اس سے صرف یہی ہوگا کہ جو پاکستان میں ایک تاثر ہے، اور بالکل ٹھیک تاثر ہے، کہ امریکہ ہر وہ کام کرتا ہے جو پاکستان کے ہمارے جو سیکیورٹی انٹرسٹ، جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف ہو۔ بھارت کو تو آپ ہر وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ کے اپنے قانون کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک کاٹسا جو آپ نے بنا رکھا ہے، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، اس کے خلاف بھارت جو ہے وہ S-400 روس سے لے رہا ہے، تو بھارت پہ تو آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح بھارت رشیا سے آئل بھی لے رہا ہے، اسے بھی آپ نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں۔ بھارت چابہار میں ڈیولپمنٹ پروگرام کر رہا ہے، وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، اس پہ تو آپ نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں۔ لیکن آپ کو صرف پابندی لگانی ہے تو ان چائنیز کمپنیز پہ لگانی ہے جو پاکستان کے اسپیس پروگرام کے لیے ہماری مدد کر رہی ہیں، یا وہ ٹیکنالوجی ہمارے اسپیس پروگرام میں استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کو اگر پرابلم ہے تو ہمارے ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے پرابلم ہے، اس پہ آپ بڑے ایک دم سے بفر سے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہر وہی کام کرنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو، اور پھر آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ میں تعلقات آگے بڑھنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ صبح شام اب امریکہ کا ورد ہی کر رہے ہیں، اور ان کا پس نہیں چلتا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان مزید دراڑیں پیدا کریں، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کریں، اور جو ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے ساری راہیں کھول دیں، تاکہ امریکہ یہاں بلوچستان میں بھی آئے، مزید ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے 2000
2010-11 میں کس طرح امریکی یہاں پہ اسلام آباد میں گھومتے پھرتے تھے. یہاں سے 400 سے 500 گھر انہوں نے یہاں کرائے پہ رکھے ہوئے تھے. CIA کی بڑی یہاں پریزنس تھی, پرائیویٹ سیکیورٹی کے لوگ یہاں پہ تھے. ریمونڈ ڈیوس کا کیس تو ہم سب کو یاد ہی ہے. تو بہرحال یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے. ہم ٹھیک ہے کمزور ہیں اکنامکلی, اس وقت ہم پہ بڑے پریشرز ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے ایشوز پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. دوسرا میں بات کرنا چاہتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب نہ جانے کیوں بے چین ہیں تو کاروباری آدمی نہ تو وہ سیاستدان ہیں نہ وہ سفارتکار ہیں. ان کو بےتابی ہو رہی ہے, بے چینی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع ہو جائے. خدا کا خوف کریں اسحاق صاحب, آپ فارن منسٹر بن گئے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاست کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ کھیلیں گے. جموں اور کشمیر پہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے, اس کو آپ پیچھے نہیں ڈال سکتے, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو عوام بھرپور طریقے سے اٹھیں گے اور آپ کو جواب دیں گے, کیونکہ کسی نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ جموں اور کشمیر کی پالیسی کو انڈرمائن کریں. ہمیں پہلے معلوم تھا کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو بھارت کی جانب ایک جھکاؤ تو ہے آپ لوگوں کا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ریاست کی ہماری پالیسیز ہیں, ریاست کے جو ہمارے مفادات ہیں ان پہ آپ کمپرومائزز کریں. کچھ ٹریڈرز کو آپ نے اگر اوبلائج کرنا ہے تو آپ جو ہے کرتے رہیے وہ, لیکن پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس ٹریڈ سے. اگر ٹریڈ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا تو 2019 میں, یا ہماری اکانومی کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا تو 2019 میں پاکستان بہت ترقی کر چکا ہوتا. آفٹر آل یہ 2019 تک تو ہم تجارت کر ہی رہے تھے بھارت کے ساتھ, تو اس وقت ہمارے اکنامک پرابلمس کیوں تھے. تو یہ کوئی بات منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں یہ جو کچھ میاں منشا صاحب ٹائپ لوگ جو ہیں, یہ لوگ بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا جھکاؤ بھارت کی جانب پہ, خاص مائنورٹی کی لابی ہے یہاں پہ جو پہ کام کر رہی ہے شب و روز کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کو پس پش ڈال کر بھارت کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں اور آگے بڑھیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ کچھ تو ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے نام تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن کچھ ہماری ایلیٹ کلاس میں کچھ فارمل ڈپلومیٹس بھی ہیں, کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں جو کہ بس صبح شام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات, ہم سب چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں, لیکن اس کے لیے اب کچھ اور شرائط ہمیں کرنی پڑے گی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور سفارتکاری میں نیوانسز ہوتے ہیں, نیوانسز کے ساتھ آگے بڑھیے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے پبلک میں اس قسم کی پوزیشن لینے میں. بھارت نے اپنی پبلک پوزیشن ابھی تک تبدیل نہیں کی, اور آپ خواہ بھارت کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے پبلک بے مقصد اور میں سمجھتا ہوں کانٹر پروڈکٹیو اور اسٹیٹمنٹس آپ کی جانب سے آ رہی ہیں. تھینک یو.